बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें। और वफाक में तो तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी गई है और अब दो और तहरीक अदम एतमाद की तैयारी की जा रही है। नंबर 1 पंजाब में तहरीक अदम एतमाद लाने की कोशिशें की जा रही हैं, प्लानिंग की जा रही है और वो होगी वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब के ख़िलाफ़। और दूसरी तहरीक अदम एतमाद की तैयारियों का सिलसिला ये बलूचिस्तान में भी पहुँचेगा और वहाँ के लोग भी मुतहर्रिक हो गए हैं। सबसे पहले तो ज़रा पंजाब की सूरत हाल आपको बताता हूँ, क्योंकि जुड़ी हुई है पंजाब की तब्दीली मरकज़ की तब्दीली के साथ। यानी इस वक्त अगर सौदेबाजी हो सकती है, बारगेनिंग हो सकती है, तो वो पंजाब पे हो सकती है। उस्मान बुज़दार साहब की कुर्बानी देकर मरकज़ बचाया जा सकता है। वज़ीर आज़म इमरान खान मरकज़ बचा सकते हैं अगर वो पंजाब की कुर्बानी दे दें और वहाँ पे कोई ऐसा वज़ीर आला ले आएँ कि जो पार्टी के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं, इत्तेहादी जमातों तो एक साइड पे रख दें, जो पार्टी के अंदर से जो मुलाकातें हो रही हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से मुलाकातें हो रही हैं जी। सुबह नाश्ते से लेकर और रात गए तक मुलाकातों का सिलसिला जारी रहता है। पहले ज़रा करते हैं राब्तों का तज़किरा। पहली मुलाकात, अब तक जो मुलाकातें हो रही हैं पिछले 24 घंटों की बात बता रहा हूँ। चौधरी शुजात साहब इस्लामाबाद में मौजूद हैं और चौधरी शुजात साहब अब ड्राइविंग सीट पे ख़ुद आ गए हैं मुस्लिम लीग काफ की, और वो मरकज़ में बैठे हैं, यहाँ पे मुलाकातें कर रहे हैं, वो भी मुलाकातें कर रहे हैं, उनसे भी मुलाकातें हो रही हैं। पंजाब में चौधरी परवेज़ इलाही साहब मुतहर्रिक हैं, वो वहाँ पर मुलाकातें कर रहे हैं। अब ये दोनों जगह पर पॉलिटिक्स चल रही है, मरकज़ की तहरीक अदम एतमाद और पंजाब की वज़ारत आला, दोनों जगह पे बराबर काम हो रहा है। अभी सिर्फ देखा जा रहा है कि तेल देखें और तेल की धार देखें। अपोजिशन की जो मुलाकातें हुई हैं पहले उनको ले लें। मौलाना फजलुर रहमान साहब और चौधरी शुजात साहब की मुलाकात हो चुकी है। मौलाना फजलुर रहमान साहब शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हो चुकी है। शहबाज शरीफ साहब की सिराजुल हक अमीर जमात इस्लामी से मुलाकात हो चुकी है। चौधरी शुजात साहब से जरदारी साहब की मुलाकात हो चुकी है और इसी तरीके से वज़ीर आज़म इमरान खान की MQM के साथ मुलाकात हो चुकी है। अलीम खान तरीन लंदन पहुंच चुके हैं तरीन साहब से मुलाकात करने के लिए। अलीम खान तरीन साहब से मुलाकात करने के लिए वो लंदन पहुंच चुके हैं। तरीन ग्रुप के एक वफ़द ने चौधरी परवेज़ इलाही साहब से लाहौर में मुलाकात की है। तो ये सारा कुछ हो क्या रहा है। फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के जनरल सेक्रेटरी और वफाकी वज़ीर तारिक बशीर चीमा साहब ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की है। ये मुलाकातें जो हो रही हैं और इनका एजेंडा सिर्फ एक ही है और वो है तहरीक अदम एतमाद और मरकज़ में तहरीक अदम एतमाद को नाकाम कैसे करना है और कामयाब कैसे करना है। और पंजाब में उस्मान बुज़दार साहब की जगह पे नया वज़ीर आला लाना है। इमरान खान साहब उस्मान बुज़दार साहब को बचा रहे हैं और बाकी सब लोग मिल के गिरा रहे हैं। तो नंबर 1 काफ लीग से हम ज़रा स्टार्ट करते हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब और चौधरी शुजात साहब की तरफ से कल मिले तारिक बशीर चीमा साहब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से, और उस मुलाकात में जो गुफ्तगू हुई उसमें एक मैसेज कन्वे कर दिया गया और वो मैसेज था कि अगर आपकी पार्टी के अंदर यानी कि PTI के अंदर अगर बगावत हुई और वो ग्रुप यानी कि अलीम ग्रुप, तरीन ग्रुप, एक और गज़नफ़र अब्बास चीना ग्रुप वो भी आ चुके हैं, वो 14 अरकान क्लेम कर रहे हैं कि 14 उनके साथ हैं। तो तितर बितर मामला चला हुआ है, एक दफ़ा ज़मीन हिली हुई है। और तो काफ लीग की तरफ से वाज़ेह जो पैगाम दिया गया वो ये था कि जी हम आपके साथ तो हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, लेकिन अगर पार्टी के अंदर ही आपके बगावत हो गई और आपकी पार्टी टूट गई तो फिर हम अपोजिशन के साथ जाएंगे, फिर हम आपके साथ नहीं होंगे। और मेरी इत्तला के मुताबिक चौधरी शुजात हुसैन साहब के कहने पर ये पैगाम कन्वे किया गया है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को, और ये भी कहा गया है कि हम आपके साथ हैं, लेकिन ज़रूरी है कि आप अपनी पार्टी को मुत्तहिद रखें और अपनी पार्टी के अंदर जो स्ट्रेंथ है वो ज़ाहिर करें। और अगर तहरीक अदम एतमाद उनकी वजह से नाकाम होती, अगर उनकी वजह से यानी कि पार्टी के बगावत की वजह से तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो रही होगी तो फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ अपोजिशन में नहीं बैठेगी, बल्कि फिर अपोजिशन का साथ देगी
اور اگلے اتحاد میں شامل ہوگی۔ چودھری شجاعت صاحب نے یہ بات مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی کہہ دی ہے، اور یہ آگے جا کے عائض زرداری صاحب سے ملنا ہے وہ بھی ہوگی، اور شہباز شریف صاحب سے بھی یہ بات کنوے کر دی گئی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ کاف جو ہے وہ اپوزیشن کا ساتھ دے گی۔ اب اس کا اناؤنسمنٹ کب ہوگی، کیسے ہوگی، یہ ایک اہم سوال ہے۔ چودھری پرویز الہی صاحب بہرحال تھوڑا سا چودھری شجاعت صاحب سے تھوڑا سا ایگریسو ہیں، اور وہ اس لیے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جو میرے ساتھ کمٹمنٹ ہوئی ہے وزارت اعلیٰ پنجاب کی وہ برقرار رہنی چاہیے، لیکن اب اپوزیشن جو ہے وہ اس نے وہ والی چیز جو تھی اس کو ذرا پیچھے کر دیا ہے، اور علیم خان صاحب اور ترین گروپ وہ آگے آ گئے ہیں۔ اب آتے ہیں، یہ تو کاف لیگ، پھر ترین گروپ جو ہے وہ ملا ہے چودھری پرویز الہی صاحب سے لاہور میں، اور رہنما سلمان نعیم صاحب اور انہوں نے بھی، اور یہ ترین گروپ نے کنوے کی اون چودھری بھی اس میں شامل تھے، اور دیگر لنگڑیال صاحب شامل تھے، نعمان لنگڑیال، تو دستی صاحب تھے، تو یہ چودھری پرویز الہی صاحب سے کو ملے ہیں، اور انہوں نے چودھری پرویز الہی صاحب کو کہا ہے کہ مائنس بزدار جو ہے وہ ہمارا ایجنڈا ہے، اور ہم مائنس بزدار چاہتے ہیں، اور اگر مسلمان بزدار صاحب کو نہیں ہٹایا جاتا تو پھر تحریک عدم اعتماد کے لیے ترین گروپ کے لیے آپشنز کھلے ہیں۔ یہ بات کنوے کر دی گئی ہے ترین گروپ کی طرف سے۔ اب ترین گروپ، علیم گروپ اور عباس چھینا گروپ بھی ابھی آ رہا ہے، تو یہ سارے کے سارے بزدار صاحب کے ایک ہی ایجنڈا ہے۔ یہ وزیر اعظم عمران خان کو یہ مطالبہ رکھا گیا ہے کہ جناب عثمان بزدار صاحب کو اب آپ کو تبدیل کرنا ہی پڑے گا۔ اس بات پہ ہم تحریک عدم اعتماد کے حق میں نہیں جائیں گے، یہ بات ہو گئی۔ تو علیم خان صاحب پہنچ چکے ہیں جی لندن میں، اور وہ جہانگیر ترین سے ملیں گے اور مل کر ایک لائحہ عمل تیار کریں گے، اور اس میں جو علیم خان ہیں وہ جہانگیر ترین صاحب سے کہیں گے کہ وزارت اعلیٰ کے لیے ان کا جو گروپ ہے مجھے باقاعدہ طور پہ وزارت اعلیٰ کے لیے اناؤنس کیا جائے، اور وزیر اعلیٰ پنجاب ہم لے کے آتے ہیں، تبدیلی کے لیے لے کے آتے ہیں۔ پرویز الہی صاحب نے جو انکار کیا، کیونکہ کاف لیگ کا وفد کاف لیگ کو ملے تھے وزراء، حکومتی وزراء پی ٹی آئی کے، انہوں نے یہ میسج کنوے کیا تھا کہ جی ہم علیم خان صاحب کو لانا چاہ رہے ہیں۔ یہ ایک طرح کا کارڈ تھا تاکہ چودھری پرویز الہی صاحب کو بھی تھوڑا سا یہ کہا جائے کہ ہم وزارت اعلیٰ ان کے بجائے علیم خان صاحب کی طرف جا رہی ہے، تو ظاہر ہے انہوں نے فوری طور پہ انکار کر دیا کہ جی علیم خان کے بجائے پھر بزدار صاحب ہی ہمارے وزیر اعلیٰ ہوں گے۔ اس کے کاؤنٹر کرنے کے لیے پھر جہانگیر ترین نے بھیجا اپنا ڈیلیگیشن چودھری پرویز الہی صاحب کی طرف کہ جناب ہم عثمان بزدار صاحب کی تبدیلی چاہتے ہیں، اور یہ پہلا میسیج دیا گیا ہے۔ اگلا میسیج جو چودھری پرویز الہی صاحب کو جائے گا وہ یہی ہوگا کہ آپ علیم خان صاحب کو جو یا ترین گروپ کو سپورٹ کریں، جو بھی وزیر اعلیٰ لے کے آتے ہیں، تو اگلی جو الیکشن ہوگا یعنی کہ اگلا جو وزیر اعلیٰ آئے گا اس میں بھی ہم ساتھ ہوں گے۔ تو تحریک عدم اعتماد کے لیے بھی تیاری کی جا رہی ہے۔ اب اگلی بات ایک اور ہے، جہانگیر ترین گروپ سے شہباز شریف صاحب کا بھی رابطہ ہو گیا ہے، یہ آن دا ریکارڈ رابطہ ہوا ہے۔ پہلے خفیہ رابطے تھے، اب وہ کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ شہباز شریف صاحب نے بھی اپروچ کیا مسلم لیگ نواز نے جہانگیر ترین گروپ کو، اور ان کی بھی براہ راست اب اوپنلی بات چیت شروع ہو گئی ہے، کیونکہ اگر پنجاب میں عدم اعتماد لانا ہے، عثمان بزدار صاحب کو ہٹانا ہے، تو پھر اگر اتحادی جماعتوں کو بھی ساتھ نہیں رکھنا تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر سے ایک بہت بڑا دھڑا آئے اور ان کو ٹکٹوں کی ضمانت دی جائے اگلے انتخابات میں، کیونکہ اصل جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا معاملہ صرف اس تحریک عدم اعتماد تک نہیں ہے، بلکہ اگلے الیکشن میں یہ جتنے بھی دھڑے ٹوٹیں گے، پاکستان تحریک انصاف سے ٹوٹیں یا نون لیگ سے ٹوٹیں یا جہاں سے بھی، ان کو ایڈجسٹ کیا جائے اگلے عام انتخابات میں ٹکٹوں کے معاملے میں۔ تو یہ معاملہ صرف تحریک عدم اعتماد کا نہیں ہے، لہٰذا اس پہ بھی بات چیت چل رہی ہے۔ اسلام آباد میں ایک فارم ہاؤس ہے، اور اس فارم ہاؤس میں کافی رونقیں لگی ہوئی ہیں، اور وہاں پہ مسلم لیگ نواز کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں وہ وہاں سے جنریٹ ہو رہی ہیں، وہیں پہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور وزیر اعظم عمران خان سے جو ارکان مل رہے ہیں وہی ارکان ان میں سے
انہی میں سے ارکان جو ہیں وہ واپس آ کے اپوزیشن سے بھی رابطے کر رہے ہیں اور ان کو بھی بتا رہے ہیں کہ ان ملاقاتوں پہ مت جائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور جو اپوزیشن سے مل رہے ہیں وہ حکومت سے جا کے مل کے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ لہٰذا یہ گیم جو ہے وہ چل رہی ہے۔ اسلام آباد کا فارم ہاؤس بہت زیادہ کیا کہنا چاہیے بزی ہوا ہے، 2 فارم ہاؤس بزی ہوئے ہیں اور دونوں پہ یہ ساری ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ کچھ ملاقاتیں رپورٹ ہو رہی ہیں، کچھ ملاقاتیں رپورٹ نہیں ہو رہی، اور نواز شریف صاحب کو لمحہ بلمحہ ہر چیز پہنچائی جا رہی ہے۔ نواز شریف صاحب بھی کچھ پلاننگ کر رہے ہیں اور وہ بھی اس ساری صورتحال پہ نظر رکھے ہوئے ہیں۔ چودھری شجاعت صاحب اپوزیشن کی طرف جانے کے لیے تیار ہیں، اور پرویز الہی صاحب کہہ رہے ہیں کہ غیر مشروع طور پہ نہ جایا جائے بلکہ معاملات طے کر کے جایا جائے۔ تو چیزیں تیزی سے نکل رہی ہیں، ابھی آج بھی ملاقاتیں کچھ اور بھی ہونی ہیں، تو انتظار کیجیے۔ وزیر اعظم عمران خان دورہ لاہور کرنے والے ہیں، وہ کل کریں یا پرسوں کریں تو لاہور میں ایک بار پھر وہ موجود ہوں گے اور وہاں پہ ارکان پارلیمان سے رابطے کریں گے، ان سے ملاقاتیں کریں گے اور ذرا پلس جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو ابھی تک عثمان بزدار صاحب جو ہیں وہ بنے ہوئے ہیں ریڑھ کی ہڈی، بیک بون عمران خان صاحب کی، یا عمران خان صاحب بیک بون ہیں بزدار صاحب کی۔ تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اور کس طریقے سے صورتحال کو قابو کیا جاتا ہے۔ سراج الحق صاحب نے جو ملاقات کی ہے، شہباز شریف صاحب نے سراج الحق صاحب سے جو ملاقات کی، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جناب ابھی ہم پارٹی فیصلہ کرے گی۔ ایم کیو ایم کے ساتھ گئے ہیں تو ایم کیو ایم والے کہتے ہیں تحریک عدم اعتماد پہ کوئی بات ہی نہیں ہوئی، اور ہم بیٹھیں گے، پارٹی فیصلہ کرے گی، جب صورتحال سامنے آئے گی تو اس وقت ہم دیکھیں گے۔ انہوں نے 4 دفاتر کا کہا تھا کہ کھول دیں، ان میں سے صرف ایک دفتر حیدرآباد والا کھولا گیا ہے، باقی نہیں کھولے گئے۔ جو افراد قید ہیں ان کو رہا کیا جائے، اس پہ کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی۔ خالد مقبول صدیقی صاحب، عامر خان صاحب وہ کہتے ہیں کہ ابھی تو ہم نے کوئی فیصلہ کیا ہی نہیں، لہٰذا ایم کیو ایم، جی ڈی اے بھی متحرک ہے، بلوچستان عوامی پارٹی بھی متحرک ہو چکی ہے، بلوچستان تک معاملات چلے گئے ہیں۔ زرداری صاحب سے یار محمد رند ملے ہیں اور کچھ اور ارکان ملے ہیں، اور وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تبدیلی کا سلسلہ مرکز سے اگر شروع ہوتا ہے اور اس وہاں پہ کامیاب ہوتا ہے، پھر پنجاب تو پھر بلوچستان میں بھی رند صاحب کہہ رہے ہیں کہ پھر وزیر اعلیٰ بننے کا حق ان کا ہے۔ تو لہٰذا میرے پاس کچھ ایم این ایز بھی ہیں، ایم پی ایز بھی ہیں، تو ہمیں بھی یاد کر لینا چمن میں جب بہار آئے۔ تو ہر کوئی میدان میں موجود ہے، اور وزیر اعظم عمران خان کے چہرے پر کسی قسم کی کوئی فرسٹریشن، کوئی کیا کہنا چاہیے کمزوری نظر نہیں آ رہی، بلکہ وہ بہت زیادہ پر اعتماد ہے، بد اعتمادی نہیں بلکہ پر اعتماد ہیں، اور نکلے ہوئے ہیں میدان پہ، اور اپنی پوری کنوکشن کے ساتھ وہ کہتے ہیں جی کہ میں نے یہ سب کچھ کر لینا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔